بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی کتاب تدبیرات الہیہ کے باب نمبر 7 میں سے ہے۔ اس باب میں آپ نے شہر جسم میں روح کی خلافت اور اس کے وزیر عقل کے بارے میں بات کی ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، پر حکمت ربانی تدبیر اسی طرز پر جاری ہے کہ کسی بادشاہ کی بادشاہت وزیر کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ جو اس کی مملکت کا نظم و نسق سنبھالے اور بادشاہ اور رعایا کے درمیان وسیلہ بنے۔ جب ہم نے روح کو شہر جسم کی اس بادشاہت سے متصف کیا تو ہم پر لازم تھا کہ ہم اس کے لیے ایک وزیر بھی بنائیں، اور یہ وزیر وہی ہو جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس قلب ہو۔ شیخ اکبر قلب کا ترجمہ اس مقام پہ عقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس کے پاس عقل ہو۔ شیخ فرماتے ہیں عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے القاء کی جانے والی ہر بات کو مضبوطی سے باندھ لیتی ہے۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کہ جانور کی وہ رسی ہوتی ہے جو اس کو باندھے رکھتی ہے، اور اسی لیے اس کا نام عقل رکھا گیا کہ لغوی طور پر عقل کا یہی مطلب ہے۔ شیخ اکبر کے نزدیک عقل کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسی چاند کی حیثیت سورج کے سامنے ہے، کیونکہ یہ وزیر ہی خلیفہ کی زبان اور ترجمان ہوتا ہے۔ آپ مثال سے فرماتے ہیں، کیا تو نے اس چاند کو اس وقت دیکھا ہے جب وہ سورج کے سامنے ہو کہ نہ تو اس کا نور ہوتا ہے اور نہ ہی ظہور ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سورج کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن چاندنی راتوں میں جب سورج نظروں سے اوجھل ہو جائے تو یہ چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ اس وقت چاند تو سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ زمین اور لوگ صرف چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب راز ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر ان الفاظ پہ غور کریں تو آپ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ شیخ اکبر اس دور میں چاند اور سورج کی کیا حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اپنے ان الفاظ میں آپ فرما رہے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے یا 14ویں رات ہوتی ہے تو اس صورت میں چاند سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ یا زمین سورج کو نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ چاند سورج سے روشنی لے رہا ہوتا ہے اور وہی روشنی زمین پر منعکس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے نظام شمسی کی بعد میں آنے والی تحقیقات سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ آپ اسے ایک سائنسی حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی عجیب راز کے حوالے سے شیخ آگے فرماتے ہیں، یہ ایک عظیم باب ہے، حقائق کے لیے اس میں بہت گنجائش ہے، اور اصحاب قلوب کے لیے اس میں ابہام اور وضاحت کے درمیان سوچ کے دھارے ہیں، کیونکہ اس کے بڑھنے کی عجیب و غریب حکمت اس کے گھٹنے کے حساب سے، اور ہم نے یہ راز اپنی کتاب المثلثات میں واضح کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حصہ یہ ہے، کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے مالک اور لوگوں کے معبود سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اپنی بات کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ جب حق سبحانہ نے عقل کو تخلیق کیا تو دماغ کو اس کا مسکن بنایا تاکہ یہ مملکت کے کونے کونے پر نظر رکھے۔ لہٰذا اے مکرم خلیفہ، تجھے اپنے وزیر کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ بہترین معاملہ کر، اس سے محبت کا اظہار کر، کیونکہ اس کی بقا میں تیری مملکت کی بقا ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ جب عقل میں خلل آ جائے تو کیسے یہ شہر جسم اجڑ جاتا ہے اور روح بھی اس کی شیرازہ بندی نہیں کر پاتی؟ لہٰذا اپنے وزیر کی ویسے حفاظت کر جیسے تو اپنی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جس سے تو پکڑتا ہے، یہ تیری وہ آنکھ ہے جس سے تو دیکھتا ہے۔ اپنی مملکت میں کوئی بھی حکم یا فرمان جاری کر تو عقل سے اس بارے میں مشورہ لے اور اس کی رائے اور مشورے پر غور کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رائے میں پختگی رکھی ہے، اور وہم سے بچ۔ اس کے بعد اس باب کے آخر میں شیخ اکبر نے وزیر عقل کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ جان کہ عدل وزیر کی ذات ہے، عزم اس کا سر ہے، خوبصورتی اس کا چہرہ ہے، حفاظت اس کی 2 ابروئیں ہیں، حیا اس کی آنکھیں ہیں، خوشی اس کی پیشانی ہے، عزت اس کی ناک ہے، سچ اس کا منہ ہے، حکمت اس کی زبان ہے، نیت اس کی گردن ہے، قوت اور تکلیف برداری اس کا سینہ ہے، شجاعت اس کا کاندھا ہے، توکل اس کی کوہنی ہے، عصمت اس کی کلائی ہے، کرم اس کی ہتھیلی ہے، ایثار اس کی پوریں ہیں، سخاوت اس کے ہاتھ ہیں، برکت اس کا دایاں ہاتھ اور آسانی اس کا بایاں ہاتھ ہے، پرہیزگاری اس کا پیٹ ہے، عفت اس کی شرمگاہ ہے، استقامت اس کی پنڈلی ہے،
خوف اور امید اس کے 2 قدم ہیں، ذہانت اس کا دل ہے، علم اس کی روح ہے، امانت اس کی حیات ہے، زہد اس کا لباس ہے، عاجزی اس کا تاج ہے، خشیت اس کا کنگن ہے، حلم اس کی انگوٹھی ہے، انس اس کا گھر ہے، ہدایت اس کا راستہ ہے، شریعت اس کا چراغ ہے، فہم اس کی اوڑھنی ہے، نصیحت اس کا شعار ہے، فراست اس کا علم ہے، فقر اس کا کسب ہے، عقل اس کا نام ہے، اور حق اس کی سماعت ہے۔ جب تو کسی میں ان اوصاف کو دیکھ تو اسے اپنا وزیر اور رازدان بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔